बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक दफ़ा हज़रत मौला अली शेर खुदा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए और उन्होंने हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते के बारे में कहा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़त किया कि अली ने आपका रिश्ता मांगा है, बेटा आपकी क्या मर्ज़ी है। हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर शर्मा गई थीं। उन्होंने कुछ भी जवाब ना दिया। इसका मतलब ये था कि अब्बाजान जैसे आपकी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी भी वही है। मैं आपकी पसंद पर रज़ामंद हूँ। बाज़ रवायात में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का निकाह हज़रत सैयदना अली से कर दें। अल्लाह ताला के हुक्म के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली शेर खुदा से दरियाफ़त किया कि ए अली, मुझे खुदा की तरफ से ये हुक्म हुआ है, इसमें आपकी क्या मर्ज़ी है। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खुदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी मंजूर है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह पढ़ा दिया। अल्लामा मजलसी ने बयान किया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के निकाह का पैगाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुए थे। बेटी को रुखसत करते वक़्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, ए बेटी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ज़्यादा सवालात की ख्वाहिश न रखना। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शोहर है जो अल्लाह ताला ने आप सलामुल्लाह अलैहा के नसीब में लिख दिया है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुखातिब होकर कहा, ए अली, फ़ातिमा मेरी सबसे प्यारी और लाडली बेटी है। इसके साथ कोई ऐसी तलख़ बात ना करना कि इसका दिल टूट जाए। अगर इसका दिल टूट गया तो अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि ये बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गरीब थे। इनके घर में कोई ज़्यादा सामान वगैरह ना था। इनके घर में सिर्फ़ एक चमड़ा हुआ करता था। रात के वक़्त मियाँ और बीवी वो चमड़ा ज़मीन पर बिछा कर रात बसर कर लिया करते थे। दिन के वक़्त उसी चमड़े में ऊँट का घास डाली जाती थी। शादी के बाद हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने ज़िंदगी बसर करने का एक मिसाली नमूना पेश कर दिया था। बीबी फ़ातिमा घर के सारे काम खुद किया करती थी। घर में कोई भी नौकर या लौंडी नहीं थी। आप सलामुल्लाह अलैहा खुद ही सारा काम यानी घर में झाड़ू देना, खाना तैयार करना, बान ऊनना, घर में रोटियां पकाने के लिए आटा पीसना और अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करना भी खुद ही किया करती थीं। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खावंद से किसी लौंडी का तज़किरा कभी नहीं किया था कि घर के सारे काम मुझसे नहीं होते हैं, बल्कि आप सलामुल्लाह अलैहा हंसी खुशी घर के सारे काम कर लेती थीं। 7 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को एक खादमा भेजी थी जिसका नाम फ़िज़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भेजी हुई फ़िज़ा के साथ नौकरानियों जैसा सलूक नहीं, बल्कि इसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का ये मामूल था कि घर का काम एक दिन बीबी फ़ातिमा कर लिया करती थीं और एक दिन फ़िज़ा घर का काम किया करती थीं। इस तरह मिलजुल कर घर का सारा काम कर लिया करती थीं। इस तरह फ़िज़ा को कभी भी ये महसूस नहीं हुआ था कि मैं इस घर की खादमा हूँ। खादमा से बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने यह सलूक करके एक आला मसाइल कायम कर दी थी। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा खुद पर्दा करती थीं और दूसरी औरतों को भी पर्दा करने का हुक्म देती थीं। मस्जिद और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर आमना सामना था।
آپ سلام اللہ علیہا پردے کی بہت ہی پابند تھیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کبھی بھی نماز ادا کرنے یا پھر کسی کام کے سلسلے میں مسجد میں داخل نہ ہوتی تھیں، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہا پردے کا بہت ہی خیال کرتی تھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر سب سے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جب یہ بات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تک گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عورت کی نظر کسی بھی غیر مرد کی طرف نہ جائے اور نہ کسی مرد کی نظر اس عورت پر پڑے۔ اگر عورت ایسی بن جائے تو اس کے لیے اور اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب بی بی فاطمہ کا یہ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سچ کہا ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا میری ہی تو بیٹی ہے۔ اجنب خطیبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا صرف 75 روز تک اس دنیا میں رہیں، پھر اپنے ابا جان کے ساتھ جا ملی، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ علامہ بہاؤالدین کے جامعہ عباسی کے صفحہ نمبر 89 کے مطابق بی بی فاطمہ کی وفات یوم یکم شنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ اس کے مطابق اگر دونوں کا حساب لگایا جائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 100 روز تک زندہ رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر لے گئی تھیں۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمانے لگیں کہ بیٹا تم دونوں بھائی اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر پر تشریف لائیں، پھر آپ سلام اللہ علیہا نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور حضرت جعفر طیار کی بیوی کو بلایا۔ حضرت اسماء سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئیں تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اسماء سلام اللہ علیہا سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں، جب تھوڑی سی دیر گزر جائے تو آپ مجھے 3 بار آوازیں دینا۔ اگر میں آپ سلام اللہ علیہا کی آواز کا جواب دوں تو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی آواز کا جواب نہ دوں تو آپ سلام اللہ علیہا سمجھ لینا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی ہوں، یعنی کہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہوں۔ بعض روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لیٹ گئیں اور آپ سلام اللہ علیہا کی روح قبض ہو گئی۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا 2 رکعت نماز ادا کر رہی تھیں تو آپ سلام اللہ علیہا سجدے میں گر گئیں تو سجدے کی حالت میں ہی آپ سلام اللہ علیہا کی روح قبض ہو گئی تھی۔ الغرض حضرت فاطمہ کی بتائی نصیحت کے مطابق حضرت بی بی اسماء نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آواز دی، اے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، لیکن ان کو آگے سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ بار بار آوازیں دینے کے بعد حجرے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں داخل ہو کر دیکھتی ہیں تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح قبض ہو گئی تھی۔ حضرت اسماء کو بہت ہی دکھ ہوا، آپ نے خوب رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں لختے جگر بھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ دونوں مل کر پکارتے ہیں، اماں اسماء ہماری والدہ محترمہ کہاں ہیں؟
حضرت اسما سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ محترمہ حجرے میں سوئی ہوئی ہیں۔ جب دونوں امی جان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو چکی ہیں۔ دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ گئے۔ مسجد میں جا کر اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے، ابا جان، امی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بچوں کے یہ الفاظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے گھر میں آ کر دیکھا تو حضرت اسما سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میت کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرہانے کی طرف سے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں ایک رکا ملا تھا۔ رکے پر لکھا تھا، اے میرے پیارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے خود غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنا کر مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر آنا۔ اس رکے میں یہ بھی درج تھا کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ میں اپنی تمام پیدا ہونے والی اولاد کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جب رات کا وقت ہوا تو بی بی فاطمہ کی نصیحت کے مطابق حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ روایات میں ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جنت بقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ کتب مقاتل میں بیان ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے ابو جہل کی زرہ کا نشان سیدہ فاطمہ کے بازو پر دیکھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی تو حضرت علی سلام اللہ علیہا کی اچانک چیخ نکل گئی۔ صحیح اور مسلم بخاری میں درج ہے، حضرت علی سلام اللہ علیہ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غسل اور کفن دے کر اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ رات کی تاریکی میں دفنایا تھا۔ بحر الانوار میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات کی تاریکی میں راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ حضرت زینب جو اس وقت بہت ہی چھوٹی تھیں، وہ کالا لباس پہنے ہوئے وہ شمع کے سائے میں چل رہی تھیں، جو شمع کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ مودۃ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب میت کو لے کر جنت بقیع میں گئے تو ایک طرف سے آواز بلند ہوئی اور وہاں ایک قبر نظر آئی جو پہلے سے ہی تیار پڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت کو قبر میں دفن کر کے قبر کو زمین کے برابر کر دیا تھا کہ زمین میں قبر کا نشان بھی پتہ نہ چلے۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو قبر میں اتار رہے تھے تو قبر میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند دو ہاتھ نظر آئے، جنہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت کو اپنی پکڑ میں لے لیا تھا۔ دلائل الائمہ میں یہ بھی بیان ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میت کے ساتھ بے ادبی ہونے کا اندیشہ تھا، جس وجہ سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی 40 قبریں تیار کی گئی تھیں تاکہ اصل قبر کے بارے میں کسی کو علم تک نہ ہو۔ مناقب ابن شہر آشوب میں یہ بھی درج ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی گئی تھیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کے بارے میں کسی کو علم تک نہ ہو کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کس قبر میں دفن کیا گیا ہے، تاکہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت کو کوئی بھی اذیت نہ دے سکے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرخ لباس پہنے تلوار لے کر میدان میں آ گئے تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کف جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھ کر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بے بس دکھائی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔